السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وازواجہ والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ اس ارض حرمین میں جہاں ہم دنیا کمانے آئے ہیں، دین بھی اللہ رب العزت ساتھ ساتھ عطا فرما رہے ہیں۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اقوال میں افعال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ کے گھر میں اور حدود حرم میں اور دنیا بھر کے علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، مصلحین تشریف لاتے ہیں اور پند و نصائح سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر اس ساتھی کو، اس بھائی کو جن کا جتنا اس میں تعاون شامل ہے، جن میں سر فہرست مندوبیہ دعویٰ کاکیہ، اس کے منتظمین اور مولانا صاحب اور دیگر ساتھی اور سامعین حضرات کے بھی ہم مشکور اور ممنون ہیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری، یہ کوشش، یہ محنت، یہ مشقت قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ تو میں آپ اور شیخ کے درمیان میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، مختصر پروگرام یہ ہے، شیخ صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد جن بھائیوں نے 7 سب سے بڑے گناہ کے کورس میں حصہ لیا ہے، ان میں سے جو نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، ان میں انعامات اور پروگرام میں شرکت کرنے والے بھائیوں میں سرٹیفکیٹ کا تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مختصر پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سے دین کا کام لیں اور سب کے ہر طرح کا تعاون قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اب میں دعوت سخن دوں گا جناب مولانا عبد المنان راشد صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے۔
درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، سیدنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، شہیہ ترغیب و ترہیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، آپ کا ارشاد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھتا ہے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کے میزبان ہوتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کی شان کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کے وقار کو، اس کی شان کو، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ لمبی بات نہیں ہوگی، اختصار سے ایک ہی بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سماعت کرنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں رحمت، برکت، سعادت، کامیابی، کامرانی صرف اور صرف ایک صورت میں آ سکتی ہے کہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، ہم اس اپنے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ جب تلک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں ہوگی، ہماری زندگیوں میں خیر غالب نہیں آ سکتی، ہم راحت نہیں پا سکتے، قرار نہیں پا سکتے، ایمان اور اسلام کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ اس کی قدر تبھی کریں گے نا اگر آپ کو علم ہوگا یہ کپڑا کتنا مہنگا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے بارے میں علم نہیں ہوگا، یقیناً آپ اپنے لباس کی قدر نہیں کر پائیں گے۔ یا مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اگر آپ مکہ کے فضائل سے، مکہ کی اہمیت سے اور مکہ کی جو زندگی کی عظمت ہے اس سے آگاہ نہیں ہے، تو یقیناً آپ مکہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے ان آداب کا اور شریعت اسلامیہ میں جن احتیاطات کا ذکر کیا گیا ہے آپ ان کا خیال نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، آج وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ دیکھیں، غور کیجئے گا، ہمیں سبزی کا پہچان تو ہے، پھل کا پہچان تو ہے، یہ پھیکا ہے، یہ میٹھا ہے، لوگ تربوز سے بتا دیتے ہیں یہ سرخ ہے یا کچا ہے۔ پھلوں کا پہچان ہے، سبزی کا پہچان ہے، کپڑے کا پہچان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ کے شہر میں رہتے ہوئے، بلد امین میں رہتے ہوئے، حرم کے پڑوس میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو آئیے معرفت الہی یہ حاصل کریں، اور معرفت الہی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں، پھر آپ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان پاکیزہ کلمات اور ان اذکار کا ترجمہ، ان کی توضیح اور اس کی تشریح کو اچھی طرح سمجھیں اور سیکھیں۔ جب آپ ان کلمات کی تشریح کو، توضیح کو، معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو اچھی طرح سمجھیں گے اور ان کلمات کو اپنے حلق سے نیچے اتاریں گے، یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بڑی مبارک اور بڑی پاکیزہ اور بڑی مثالی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے واللہ العظیم۔ ایک تو لوگ وہ ہیں نا
جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایک ٹولہ تو ان لوگوں کا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہم میں سے جو بھائی نماز پڑھتے ہیں واللہ العظیم آپ ذرا ان کی نماز کو دیکھا کریں، شریعت کے میزان میں، شریعت کے ترازو میں استغفر اللہ وہ ایسے ہے کأنہ ما صلی، گویا کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نماز میں حسن چاہتے ہیں، زندگی میں مٹھاس چاہتے ہیں، آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ کی ماہانہ آمدنی تھوڑی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اللہ میری زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کر دے، قرار پیدا کر دے، خیر پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے، تو اس طرح کے دروس سے بڑا فائدہ حاصل کیا کریں، کاپیوں پہ لکھا کریں، یاد کیا کریں۔ اور یہ جو شیخ صاحب ذکر فرما رہے تھے مسابقات کا، واللہ بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لیا کریں۔ یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی۔ اور ہم نے جتنا غور کیا ہے، جتنا معاشرے میں کیبل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے، زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، سوچ کا غلط استعمال ہوتا ہے، جتنے آپ گناہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، یقین مانیے اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی۔ جب یہ کلمات، یہ نماز کے کلمات، ذکر کے کلمات صرف رٹے رٹائے کلمات ہوں تو پھر انسان کو لطف نہیں آتا، راحت نہیں آتا۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر پوری بصیرت کے ساتھ کرے، پورے شعور کے ساتھ کرے اور پوری دل جمی کے ساتھ کرے، تو ذکر کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذکر کرتے ہوئے ذکر کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اسے بڑی لذت آتی ہے، روحانی قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے معانی و مفاہیم اور مطالب سے آپ آگاہ ہیں، تو یقین مانیں اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو ذکر کرتے لذت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے شمار اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کئی لوگ حرم کے پڑوس میں، بلدہ میں، امین میں بھی غیبتوں سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، یہ برائی سے، کیبل سے، ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتے وہ مسلمان ہیں، ہوتے وہ اہل ایمان ہیں، لیکن ان کے ذکر میں بصیرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو مٹھاس سے بھرے، خیر سے بھرے، تو آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ اور اللہ کی پہچان کا آسان ذریعہ یہ ہے، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے بندو، اس کا ترجمہ اچھی طرح جانو، اس کی تشریحات کو جانو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کو ذکر کے معنی آنے چاہیے، مطالب آنے چاہیے۔ آئیے میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سبحان اللہ یہ کلمہ آپ بار بار سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں قرآن مجید کی روشنی سے آپ کے سامنے سبحان اللہ کے 5 معنی بیان کرتا ہوں، اور آخر میں سبحان اللہ کے 5 فوائد بیان کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ جب انسان بغیر بصیرت کے، بغیر شعور کے، بغیر ادراک کے، بغیر معرفت کے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور جب انسان پوری معرفت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، فہم کے ساتھ، پہچان کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر عزت اور کس قدر شان اور منزلت کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے سبحان اللہ اس کے 5 معانی اور 5 فوائد بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تمہیدی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں پیارے بھائیوں، انسان مقروض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے، دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں بھی قرآن مجید ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب حالات تنگ ہو جائیں اور وسائل کی کمی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غیبتیں نہیں کرنی چاہیے، تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے، آوارگی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے نا
تو اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آپ پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، آپ کے خلاف جملے کہا کرتے تھے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام جو تھے نا، لوگوں کی بعض باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھٹن محسوس کرتا تھا، تنگی محسوس کرتا تھا کہ ان کو شرم نہیں آتی، یہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، میں تو ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں، میں تو ان کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ اپنی زبان کا کیسے ناروا اور غلط استعمال کرتے. جب نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے میرے حبیب علیہ السلام میرے سامنے لمبے لمبے سجدے کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھا کریں، میں آپ کے دشمنوں کو ناکام کر دوں گا. میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ پہ تہمتیں لگاتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی ایسے ویسے معاملات کرتا ہے، تو واللہ اگر آپ واقعتاً آپ کو اللہ کی پہچان ہے تو آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرے اللہ میں تو گناہ گار ہی ہوں، یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، آپ بڑائی والے ہیں. آپ سبحان اللہ کی کثرت کریں، اللہ پاک آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما دیں گے. اور دوسری بات، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو فراخی دے، انسان کو اچھی آمدنی دے، اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دے، فراخی اور فراوانی دے، ان حالات میں بھی قرآن پاک ہماری تربیت یہی کرتا ہے کہ وہ پرانا سبق یاد رکھو. تنگی کے دنوں میں بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ، اور خوشی فراوانی اور آسائشی کے دنوں میں بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اب لوگ شوق در شوق، جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، قبائل آ رہے ہیں، اسلام کو اللہ تعالیٰ بلندیاں اور ترقیاں دے رہا ہے. آپ کا وہی پرانا سبق ہے جو ہم مکے میں آپ کو دیا کرتے تھے، فسبح بحمد ربک، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کریں. تو پیارے بھائیوں، جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آپ بھائی جو مسجد میں تشریف فرما ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کر رہے ہیں، او ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ غیبتیں نہ کیا کرو، زیادہ آوارگی نہ کیا کرو، بےہودگی نہ کیا کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد رکھا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو. آئیے میں آج آپ کے سامنے سبحان اللہ کے 5 معنی بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا معنی، پیارے بھائیو، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا سب سے پہلا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کیا بھئی ہم نے غور کیا کن چیزوں سے پاک ہے؟ کیوں کر پاک ہے؟ کیسے پاک ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کیا ہے؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں اس کے 5 معنی بیان کروں. سب سے پہلا معنی، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا سب سے پہلا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمزوری نہیں ہے. جب ایک مسلمان کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں. ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں. ہم پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیتے نہیں ہیں. ہم بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں. ہم میں نقائص ہے، ہم ظلم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا سب سے پہلا معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے. اور قرآن مجید میں یہ معنی موجود ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے نقائص، عیوب اور کمیوں سے پاک ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات منزہ اور مطہر ذات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے سبحان اللہ کا سب سے پہلا معنی۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں سبحان اللہ کا دوسرا معنی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کا دوسرا معنی، ایک مسلمان جب کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا نظام اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے اسے چلا رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں۔ اس نظام کے بنانے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نبی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، واللہ ایک ہوتا ہے رٹا رٹایا سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے کہ انسان پوری بصیرت کے ساتھ اور کتاب و سنت میں جو اس کے معنی بیان ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ کرے۔ ایسا آدمی ساری زندگی کبھی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ایک کا احترام کرتا ہے، انبیاء کا احترام کرتا ہے، اولیاء کا احترام کرتا ہے، اولیاء کا احترام کرتا ہے، صلحاء کا احترام کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور یہ میں معنی اپنی طرف سے نہیں کرتا، قرآن مجید میں ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اور اللہ کے بندو، تمہیں زندگی دینے والا، موت دینے والا اور تمہیں رزق دینے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ بتاؤ یہ تمام کام کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے؟ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ پاک ہے ہر اس شریک سے جو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے آج کے ہمارے درس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر کی معرفت حاصل کیجئے، اللہ کے ذکر کی پہچان حاصل کیجئے۔ آپ پوری بصیرت کے ساتھ جب اپنے علاقے میں جائیں نا، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ اگر دین کا تبلیغ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سبحان اللہ کے معنی یاد کریں، فوائد یاد کریں، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی یاد کریں، فوائد یاد کریں، اللہ اکبر کے معنی یاد کریں، فوائد یاد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یاد کریں، فوائد یاد کریں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی اساس ہے۔ اللہ جانتا ہے پیارے بھائیوں، یہ سبحان اللہ یہ زندگی کی رونق ہے، یہ زندگی کی مٹھاس ہے۔ جب یہ سبحان اللہ حلق سے نیچے اترتا ہے، انسان کو اس کی سمجھ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی زندگی کو خیر و برکات کے ساتھ مالا مال فرما دیتا۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے سبحان اللہ کا ایک تیسرا معنی بیان کرتا ہوں، اور یہ تیسرا معنی بھی قرآن مجید میں ہے۔ یہ ننھا ملا بول جو ہے نا، یہ علم کا پہاڑ ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ سبحان اللہ پوری ایک یونیورسٹی ہے۔ جو اس سبحان اللہ کو نہیں سمجھتا اس مسلمان کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی، اور جو لوگ سبحان اللہ کو سمجھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کی تمام اداسیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا پہلا معنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ دوسرا معنی کائنات کا نظام بنانے میں اور کائنات کا نظام چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ جو غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے سبحان اللہ کا تیسرا معنی کروں۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لذت ہے سبحان اللہ میں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے پہ شکر کیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کلمات، یہ زینت ہے زندگی کی، یہ کلمات۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں نا،
فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اس کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بے مقصدیت سے، فضول پن سے اور بیکار پن سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی. بس یہ معنی آپ ذہن میں رکھ لیں. کئی لوگ تنقید کرتے ہیں نا جی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ گرمی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں؟ نہ اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام بنائے رکھا ہے اس پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ کا معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اس کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بے مقصدیت سے، بیکار پن سے اور فضول پن سے پاک ہے. اور یہ معنی کہاں پہ ہے؟ آئیے یہ سورہ آل عمران ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ آل عمران کی یہ آیات پڑھتا ہے لیکن ان آیتوں پہ غور نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا. کہاں ہے یہ سبحان اللہ کا تیسرا معنی؟ کیا یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے گھڑ کے آپ کو بتا رہے ہیں؟ نہیں. آئیے یہ قرآن پاک میں معنی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق یہ بیکار پن، فضول پن اور بے مقصدیت سے پاک ہے. یہ تیسرا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے عقل والے وہ ہیں جو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے ہمارا ذکر کرتے ہیں اور وہ لائٹیں آف کرتے ہوئے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیے نہیں مارتے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ زمین و آسمان کی بناوٹ اور اس کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان بنا دیے، ستون کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی پہ یہ زمین کو کھڑا کر دیا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسا اللہ کا نظام ہے. فرمایا جب وہ میرے آسمان پر، میری زمین پر، حجر و شجر پر، انسانوں پر، حیوانات پر، درندوں پر، چرندوں پر، میری کاراگری پر، میری مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ آپ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یقین مانیے یہ جو ننھے منھے کلمات ہیں ان میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بہت بڑا علم ہے، اس میں بہت بڑی توحید ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اس کا پہلا معنی یہ ہے اللہ کی ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے. تیسرا معنی اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی ہر مخلوق بیکار پن، فضول پن اور بے مقصدیت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق پہ تنقید نہیں کرتے ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا. آئیے میں آپ کے سامنے سبحان اللہ کا چوتھا معنی بیان کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو اس کا چوتھا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا چوتھا معنی یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں ظلم اور ناانصافی سے پاک ہے. میرا اللہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور میرے پیارے بھائیوں جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اس کا چوتھا معنی کیا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا، جیسے رکھا، جو دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جتنی اولاد ہے، جو کچھ ہے، جتنا علم ہے، جیسے میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پہ مکمل راضی ہوں. انسان محنت کرے، دعا کرے، کوشش کرے، ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے،
اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے بندوں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے گلے نہیں کرنے چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور اپنے اللہ کے بارے میں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ سبحان اللہ، میرے بارے میں میرے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا، میرے اللہ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں ظلم اور نا انصافی سے پاک۔ اچھا، آپ نے کبھی سنا ہے، یہ ایک بڑی ضروری بات ہم نے دیکھا ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، یہ حادثہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہے اور اس کی سمجھ لیں کہ 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو وہ بندہ سعودیہ میں ہے یا کسی غیر ملک میں ہے یا وہ اپنے ملک میں ہی ہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے نا، کسی کو پتا چلے نا وہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کی 6 بچیاں یتیم ہو گئیں، لوگ پتا کیا کہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے قاری صاحب، یہ شیخ صاحب بہت بڑا ظلم ہوا ہے، شیخ صاحب یہ بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں، مجھے آپ بتائیں، نعوذ باللہ، یہ ظلم کیا کس نے ہے؟ اس کو موت کس کے حکم سے آئی ہے؟ یہ بول وہ لوگ بولتے ہیں جن کی تربیت سبحان اللہ کے مطابق نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کی حلق سے نیچے سبحان اللہ اتر جائے اور جن کو لفظ سبحان اللہ سمجھ آ جائے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے اللہ نے ظلم نہیں کیا، میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ بھی یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، قاری صاحب بہت ظلم ہوا، شیخ صاحب بڑا ظلم ہوا، اس کی 6 بچیاں کہاں سے کھائیں گی، کیسے یہ جوان ہوگی، کیسے ان کی شادی ہوگی؟ یقین مانے، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچیوں کی ایسی حفاظت اور یتیم بچیوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی نسل سے وقت کے امام پیدا فرما دیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، واللہ العظیم، ہم تو بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اپنے علماء سے، بڑے عجیب و غریب مسائل پوچھتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں سبحان اللہ کے معنی نہیں آتے، الحمدللہ کے معنی نہیں آتے، لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں آتے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی نہیں آتے، اللہ اکبر کے معنی نہیں آتے۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم ان کلمات کے معنی، ان کے فوائد، ان کے مطابق اپنی تربیت نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں کبھی ٹھہراؤ نہیں آ سکتا، ہماری زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ یہ میں معنی خود نہیں کر رہا، آپ شاید سوچ رہے ہو شیخ صاحب نے یہ معنی اپنی طرف سے گھڑ لیا سبحان اللہ کا۔ آئیے میں قرآن مجید سے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے کیا یہ کہا تھا کہ یا الہ العالمین، میں تیرا نبی ہوں، آپ مجھے کہاں دھکے دے رہے ہیں، میں کہاں ذلیل ہو رہا ہوں؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں کی، یہی بات کی کہ یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درس میں بیٹھنے والوں، اگر آج یہ ایک بول آپ کو سمجھ آ گیا، سمجھ لے آپ نے دنیا کا ہر علم حاصل کر لیا۔ سیدنا یونس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، لا الہ الا انت، اللہ میرا الہ تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا تو ہے۔ یار ہم تھوڑے سے بیمار ہو جائیں، تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے، اعتراض کرتے ہیں رب العالمین پہ، ہماری زبانیں بولتی ہیں اللہ کے فیصلوں کے بارے میں۔ یہ ہے نبی یونس علیہ السلام، کہتے ہیں لا الہ الا انت الہ العالمین، اگر میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو میرا عقیدہ یہی ہے، میرے الہ آپ ہیں، سبحانک، آپ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا، آپ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ ظلم تو میں نے کیا، یا اللہ گناہ تو میں کرتا ہوں، یا اللہ غلطی تو میں کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے بندو، اگر بیماری آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، بیٹیوں کے مسائل ہیں، بیٹوں کے مسائل ہیں، لوگ آپ پہ ظلم کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، تو آپ اپنے اللہ سے جب بات کریں تو پورے ادب سے بات کیا کریں، یا اللہ کمی مجھ میں ہے، نقص مجھ میں ہے، عیب مجھ میں ہے، کوتاہی مجھ میں ہے، سبحانک، اے میرے اللہ تو پاک ہے اور میرا الہ بھی تو ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے
جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ تو میں ایک نمونہ آپ کو دے رہا ہوں نا. اصل میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اپنے ذکر کو یہ رٹے رٹائے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میرے آپ الفاظ پہ غور کریں. طوطے کی طرح بول کو رٹ لینا ایسے کلمے کا اعتبار نہیں ہے, ایسے ذکر کا اعتبار نہیں ہے. اس کی بصیرت پیدا کرو. ترجمہ کلاس میں بیٹھو, جیسے شیخ صاحب نے ابھی اعلان کیا یہاں مسابقے کا اہتمام ہوا ہے, شوق کے ساتھ مسابقات میں آیا کرو. تو میں آپ کے سامنے سبحان اللہ کے معنی بیان کر رہا تھا. سب سے پہلا معنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب, ہر نقص اور ہر کمی سے, بولتے جائیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی. سبحان اللہ کا سب سے پہلا معنی, یہ سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے, زمین و آسمان اور یقین مانے. سبحان اللہ کے بارے میں آپ کو ایک رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں. اس کا سب سے پہلا معنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب, ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں, اللہ کی ہر مخلوق بیکار پن, فضول پن اور بے مقصدیت سے پاک ہے. اللہ نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی. تیسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کائنات کا نظام بنایا, اللہ چلا رہے ہیں. کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے. چوتھا معنی میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا, میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ظلم اور ناانصافی سے پاک ہے. آئیے میں پانچواں معنی آپ کے سامنے بیان کروں. میرے پیارے بھائیوں, جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اللہ اکبر, مجھے بتائیں مجھے بتائیں اگر کسی بھائی کے علم میں ہے, میں نے جتنا دین پڑھا ہے, سبحان اللہ شاید اس سے میٹھا کلمہ کوئی نہیں. سبحان اللہ اس سے زیادہ بہار والا کلمہ کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمے پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار ان چار کلمات کے ساتھ کرتا ہے. پوری کائنات میں سے یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. آئیے میں ان کا پانچواں معنی کروں. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو نمازی بھائیوں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. جب آپ رکوع جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی جب آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھیں, جب میرے پیارے بھائیوں آپ رکوع کریں, جب میرے پیارے بھائیوں آپ سجدہ کریں, یہ پانچوں معنی آپ کے سامنے آ جائیں. میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے, میرا اللہ ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے, میرے اللہ کی ہر مخلوق بے مقصدیت سے پاک ہے, اور میرے بارے میں میرے اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے. آئیے میں پانچواں معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو اس کا پانچواں معنی یہ ہوتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے, کسی بہت بڑے سکالر کو سمجھ آئے نہ آئے, یہ میری اور تیری عقل کی کوتاہی ہے, میرے اور تیری عقل کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اس کا پانچواں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے. ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں, ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں مزید خلاصے نہ کرو, مزید نچوڑ نہ نکالو. یہ کتاب و سنت بذات خود نچوڑ ہے, یہ کتاب و سنت بذات خود خلاصہ ہے. وہ اللہ کے بندو, اس کا مزید خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حرف نہ زیادہ رکھا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حرف کی کمی رکھی ہے. یہ کامل ہے, یہ اکمل ہے, یہ مکمل ہے, یہ جامع ہے. اور یہ جو پانچواں معنی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان فرمایا, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ایمان والے, جب قرآن کی آیت اترتی ہے
تو کہتے ہیں یا اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور وہ سبحان اللہ کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیری نازل کردہ شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے سبحان اللہ کے معنی اور فوائد بیان کرنا چاہتا تھا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس کے 5 معنی بیان کیے۔ لیجئے انتہائی مختصر وقت میں اس کے 1-2 فائدے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کبھی نہیں بھولنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اور میرے پیارے بھائیوں توجہ کیجئے، سنیے، فرمایا میرا بندہ دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، حالات اس کے بڑے ڈاؤن ہیں، بڑا پریشان ہے، پھر بھی تنہائی میں کہتا ہے سبحان اللہ، اور لوگوں میرا اللہ پاک ہے، لوگوں میرے اللہ کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے، اور لوگوں میرے اللہ کی شریعت غلطی سے پاک ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے، کونین کے تاجدار بیان کرتے ہیں، جب بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تملأ المیزان، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ اجر و ثواب والے ترازو کو جو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں تولنے کے لیے ترازو قائم کیا ہے، اللہ پورے ترازو کو اجر و ثواب کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک سبحان اللہ وہ بھی کہتا ہے جو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے آپ بتائیں، امانتداری سے بتائیں، یہ کوئی نعوذ باللہ رب کے ساتھ مذاق ہے کہ سبحان اللہ؟ اکثر بھائی کیا کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی انگلیوں کو دیکھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ظلم نہ کریں، خدا کی قسم یہ ظلم نہ کریں، اللہ کی یہ بے ادبی نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ اتنی مٹھاس سے کہیں، اتنے پیار سے کہیں، اتنے اطمینان سے کہیں کہ آپ کا دل مٹھاس کے ساتھ بھر جائے، اللہ کا ترازو اجر کے ساتھ بھر جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، ایک ٹولہ، ایک گروہ وہ سبحان اللہ پڑھتا نہیں ہے، تو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، میری بات کا غصہ نہ کیجیے، ہم سبحان اللہ کترتے ہیں، کترنا سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو یہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سبحان اللہ زندگی ہے، یہ سبحان اللہ ایمان ہے، یہ سبحان اللہ عقیدہ ہے، یہ سبحان اللہ بہت پاکیزہ کلمہ ہے۔ تو فرمایا جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو کو اجر و ثواب کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث بیان کروں۔ صحابہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب 1000 حسنات۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا صحابہ کیا تم 1000 نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے، اور تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ 1000 نیکی حاصل کر لو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم 1000 نیکی کیسے حاصل کریں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان 100 دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں تحریر فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ۔ دوسرا فائدہ سن لے پیارے بھائیوں، وہ یہ ہے سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے سبحان اللہ میرا اللہ پاک ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دکھی ہے، یہ بیمار ہے، یہ پریشان ہے، یہ مقروض ہے، یہ بڑا عرصہ ہو گیا مجھ سے دعائیں کرتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سنیں میری بات، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، میں اپنے امی ابو کو حج کراؤں، میرا اپنا مکان بن جائے، میری اپنی دکان بن جائے۔ فرمایا بڑی دعائیں کرتا ہے، 10 سال ہو گئے اس کو سعودیہ آئے ہوئے، مکہ آئے ہوئے، بڑی دعائیں کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن 10-15 سال کے باوجود بھی میں نہیں نہ اس کو دیتا، تو یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو نے نہیں نہ دیا، ظلم نہیں کیا، تیرا ہر فیصلہ ظلم سے پاک۔ اللہ میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا ملنا میرے لیے بہتر نہ ہو، میرے اللہ تو نے ظلم نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اور اس کی تعداد 100 تک بعد میں پہنچتی ہے، ایک روایت میں سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اس کی تعداد سبحان اللہ و بحمدہ کی یا سبحان اللہ کی 100 تک بعد میں پہنچتی ہے،
اگر اس کی زندگی کے گناہ یہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہیں, رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور جو انسانی حقوق کا خیال. یہاں پر ایک میں غلط فہمی دور کروں, کئی لوگ یہ باتیں سن کے نا بڑے ہنس اٹھتے ہیں, اور ٹھیک ہے جی پھر ہم نے جو لوگوں کے ریال دبائے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سے معاف کر دے گا. نہ اللہ کے بندوں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. جو آپ نے لوگوں کو دکھ دیا ہے, جو آپ نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں, اس کا حساب دنیا میں چکانا ہوگا یا آخرت کے روز چکانا ہوگا. لیکن میں یہ بات آپ کو ایمان سے کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے رٹا اٹایا سبحان اللہ, جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, وہ گالیاں بھی دے گا, وہ غیبتیں بھی کرے گا, وہ حرام بھی کھائے گا, وہ مسجد حرام کا حیا نہیں کرے گا, مکے کا حیا نہیں کرے گا. لیکن جس کا سبحان اللہ حلق سے نیچے اتر جائے نا, سبحان اللہ واللہ, کسی کو دکھ دینا تو دور کی بات ہے, وہ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور سبحان اللہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں. تو آئیے میرے پیارے بھائیوں, آپ کے سامنے میں سبحان اللہ کا ایک اور فائدہ بیان کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ بھائی کام کاج کرتے ہیں نا, تھکن ہو جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اگر کوئی بندہ 33 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ, اس کے ساتھ 33 دفعہ الحمدللہ ملا لے, 34 دفعہ اللہ اکبر ملا لے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے دن بھر کی تھکن کو, تھکاوٹ کو اور اس کی دردوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ہم شیخ صاحب غریب ہیں, زیادہ خرچ نہیں کر سکتے, جی چاہتا ہے مساجد بنائیں, جی چاہتا ہے ادارے بنائیں, جی چاہتا ہے ہم یتیموں پہ خرچ کریں, لیکن زیادہ ہمارا نفع نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ سبحان اللہ کیسا ہمہ جہت وظیفہ ہے. ہمہ جہت سمجھتے ہیں نا, یہ کتنا وسیع و عریض وظیفہ ہے. سبحان اللہ اس میں سب کچھ آ گیا. آپ نے فرمایا جو بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, ذرا مل کے بولیں 33 دفعہ سبحان اللہ, کترتا نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں, یہ بہت بڑا المیہ ہے, پڑھتا ہے سبحان اللہ, 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ. اور یار کیا 33 سیکنڈ لگ جائیں گے, کوئی ضروری ہے آپ نے یہ ہم نے 1 منٹ میں سارا کھاتا پورا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ. فرمایا جو ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں روپے کے صدقے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں. یہ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے. اور آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا, یقین مانے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کیسی پاکیزہ حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, معقبات مجنبات مقدمات. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث مسند احمد میں ہے اور دیگر احادیث صحیحہ میں ہے. آپ نے میں قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. بھئی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا, فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کیا ہوگا, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا گھیرا ہوگا. دنیا میں امیر آتا ہے نا, بادشاہ آتا ہے, وزیر آتا ہے, اس کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے, حارس ہوتا ہے, محافظ ہوتا ہے, اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ذکر کرنے والا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, فرمایا مقدمات مجنبات معقبات, یہ کلمات اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوں گے, فرشتوں کی سلامی ہوگی, اللہ ایسے بندے کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور آئیے میں آپ کو آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ, آپ ماشاءاللہ مکے میں ہیں, اپنے کیمپس میں ہیں, فرمایا جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اللہ اکبر, غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں. لیکن یہ اس بندے کو بھی درخت ملے گا جو سبحان اللہ بھی کہتا ہے اور رب کے شکوے بھی کرتا ہے, جو سبحان اللہ بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر غوث کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا.
बगैर कुतुब के दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह शराकतों से पाक है, अल्लाह जुल्म से पाक है। और यकीन माने आज की मजलिस की आखिरी बात, हमारा सुबहान अल्लाह इतना अहम है, बड़ा मैं हैरान होता हूँ किसी वक्त अल्लाह का प्यार कितना है बंदे के साथ, कि मेरे और आपके सुबहान अल्लाह को तोलने के लिए अल्लाह ताला ने तराजू कायम किए हुए। मेरे और आपके सुबहान अल्लाह की एक एक रत्ती तोली जाती है, एक एक माशा तोला जाता है। इसने कितनी बसीरत के साथ सुबह, कई बंदे हैं वो सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह 1000 दफा कह ले, और एक बंदा इन पांचों मानी और फवाइद को सामने रख के एक दफा कहे ना सुबहान अल्लाह, खुदा की कसम उसका 1000 दफा का सुबहान अल्लाह इस एक दफा के सुबहान अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, शुरू में मैंने अर्ज ये किया था, आप एक काम करें, आप बल्दे अमीन में रहते हैं, आप देखते हैं ना मक्के में लोग कितना फ्रॉड करते हैं, लोगों पे कितना जुल्म करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गीबतें करते हैं, कितने ताने बाने करते हैं, कितनी साजिशें करते हैं। इसकी वजह पता क्या है? मस्जिद हराम का हया नहीं है, मक्के का हया नहीं है, बल्दे अमीन का हया नहीं है, केबल है, जुल्म है, नजायज है, ज्यादती है। इसकी वजह क्या है? ये रट्टे रटाए अल्फाज है। मस्जिद आए पढ़ लिया, जल्दी से आए पढ़ लिया, पता ही नहीं है ना। जब कहें सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना, जब आप कहेंगे, मुझे आप बताएं, जब आप कहेंगे सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह का हर फैसला जुल्म से पाक है, रब जुल्म नहीं करता, जब आपका अकीदा होगा रब जुल्म नहीं करता, तो आप फिर पेट के लिए किसी पर जुल्म करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जब आपको यकीन हो जाएगा ना यार मेरा रब नहीं जुल्म करता, तो मुझे क्या जरूरत है जुल्म करने की, मेरा अल्लाह मेरा हक मुझे दुनिया में देगा, इज्जत मुकाम दुनिया में देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, तमाम खराबियों की वजह मैंने आपको बता दी है। रट्टे रटाए अल्फाज हैं, बेजान अल्फाज हैं। दो तरह की बातें समझ लें। यहां पर एक शेर है, उस शेर के अंदर कागज है, मोम है, मसनूई शेर है। आप मुझे बताएं कि कोई मसनूई शेर को देखकर डरेगा? उसकी कोई अहमियत होगी? तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर असली शेर सामने आ जाए, बस ये है, एक है मुर्दा जिक्र, एक है जिंदा जिक्र। अल्लाह के बंदो, अपने जिक्र को जिंदा जिक्र करो। उलमा तुम्हारे पास मौजूद हैं, जालियात तुम्हारे पास मौजूद हैं, ये लोग आपके लिए प्रोग्राम करते हैं। खुदा की कसम, ये आप पर बहुत बड़ा एहसान है। इनके भी कदरदान बनो और अल्लाह ताला के भी कदरदान बनो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दीन के मौके मुहैया फरमाए हैं। दूरी ना देखा करो, वक्त ना देखा करो। और आज मैं मक्का में एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, इसके बाद मैं दरस के बाद इसके दलाइल भी दूंगा। अगर कोई मेरा भाई मुझसे बाद में तफसील से बात करना चाहे, इंशाअल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा। मक्के में रहकर, बलदी अमीन में रहकर, हरम के पड़ोस में रहकर, अगर कोई बंदा कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ता, जिक्र को समझता नहीं है, खुदा की कसम कल क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में मुजरम बना के उठाया जाएगा। ये वही का मरकज है, यहां का रहना कायनात की सबसे पकीज़ा जिंदगी ये मक्के की जिंदगी है। सबसे ज्यादा मुबारक जिंदगी ये मक्के की जिंदगी है। इसके तकाजे हैं अल्लाह के बंदो, इसके फराइद हैं हमारे कंधों पर। आइए अपने दिलों के इनकबाज को खत्म कीजिए, घुटन को खत्म कीजिए और अपने दिलों में अल्लाह के जिक्र की महक पैदा कीजिए। जब आप सुबहान अल्लाह कहें, आपका चेहरा तमतमा उठे। जब आप सुबहान अल्लाह कहें, आप कहें कारी साहब, ये मैंने जब से सुबहान अल्लाह सुना है ना, ऐसे ही लगता है कि मैंने गमों और बोझों की गंडरी उठा के फेंक दी। अब तबीयत बड़ी हल्की फुल्की सी हो गई है कि मैं जिस अल्लाह को सजदा करता हूं वो ऐबों से पाक है, वो शरीकों की शराकतों से पाक है, वो बेमकसदियत से पाक है, उसका फैसला जुल्म से पाक है और उसकी नाजिल करदा शरीयत हर किस्म की गलती से। गैब से आवाज आती है, बंदे इतनी बातें करते हो, जाओ तुम सुबहान अल्लाह कहते हो, तुम्हारा नामा माल गुनाहों से पाक है और मैं तुम्हें अपनी पाक जन्नत अता करूंगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है, जो हमने सुनाया है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से सुनाया है। अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई अच्छी बात थी तो सिर्फ अल्लाह की तौफीक थी। रब्बे मोहम्मद की कसम, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक थी। अगर इसमें कुछ खामी थी, यकीनन थी, वो मेरी कम इल्मी का नतीजा था। अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, आपको अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना
ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے. اللہ شیخ صاحب کو اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی بلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو نیکی بلائی کرنے والے کے برابر اجر ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو جتنے ساتھی تسبیحات پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، ان سب کا اجر ثواب شیخ صاحب کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کے واسطے ذریعے سے جن کی تعلیم قربانی کے نتیجے میں ہم تک یہ تعلیمات پہنچا ہے، ان سب کو بھی اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. تو اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. تو اس کا بھی دوسرا سلسلہ جن بھائیوں نے 7 سب سے بڑے گناہ کے کورس میں حصہ لیا ہے، یہ ہفتہ سے لے کر بدھ تک جاری رہا ہے اور کل اس کا امتحان ہوا ہے. تو اس میں جن بھائیوں کے نمایاں نمبر ہیں ان میں انعامات تقسیم کیا جائے گا. وہ آئیں، جن کا نام سنیں، شیخ صاحب سے مصافحہ کر کے انعام اور سرٹیفکیٹ لے لیں. اور باقی جو ساتھی ہیں ان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے. اور سوالیہ جو پیپر ہے وہ آپ یہاں کے ساتھیوں سے آپ وصول کر سکتے ہیں تاکہ جو غلطی وغیرہ ہے ان کا ازالہ ہو سکے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس قدر نمبر ہے اس حساب سے ان کو بلائے جائیں گے. تو سب سے پہلے شہزاد احمد میرداد. اس کے بعد ہیں شاہ فاروق سلفی. اس کے بعد ہیں عمران اللہ محمد اسرار. اس کے بعد ہیں پرویز عالم منصور عالم. اس کے بعد ہیں محمد حمید عالم. ملک اعجاز احمد. محمد فیصل محمد اسلم. محمد نصیر الدین عبد الکریم. عبد الغفور عبد القیوم. ارشاد محمد قریشی حاجی احمد بخش. عبید الرحمن عبد الخالق. محمد اکبر علی محمد جمال الدین. سجاد احمد محمد لطیف. محمد شہاب الدین عبد الجلیل. سرور علی عبد العزیز. لیاقت خان تاج محمد خان.